ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. وقال تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. معزز بزرگوں اور دینی بھائیوں، ابھی آپ کے سامنے سورہ حجرات کی دو جگہوں سے آیتیں تلاوت کی جن کا تعلق دولت ایمان سے، نعمت ہدایت سے ہے. یہ ایمان کی نعمت اور ایمان کی دولت ہے کیا؟ مدینہ منورہ میں قبیلہ بنو اسد کے کچھ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. وہ زمانہ تھا جبکہ بہت سخت قحط کا ماحول تھا اور لوگوں میں کھانے پینے کی چیزوں کی بہت قلت تھی، پریشان تھے قحط کی وجہ سے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بہت سے لوگ آتے تھے. آپ جتنا ممکن ہو سکتا تھا ان کی مدد کرتے تھے. انہی لوگوں میں قبیلہ بنو اسد، ایک بدو قبیلہ تھا دیہات کا، بہت دور کا، مدینے سے باہر کا. اور بدوؤں کے بارے میں قرآن پاک میں ان کے سخت مزاجی کا تذکرہ واضح انداز میں آیا ہے. اور وہ اس میں بہت سے مخلص بھی تھے، بڑے اللہ والے تھے، لیکن بہت بڑی تعداد ان کی جہالت سے بھری بھی رہتی تھی. انہی میں یہ لوگ تھے قبیلہ بنو اسد کے لوگ. تو مدینہ پہنچے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے اپنی ضرورت کا اظہار کیا. اچھی بات ہے، آپ وسلم کا دروازہ تو سب کے لیے کھلا ہوا ہے، لیکن انہوں نے جہالت کو چھوڑا نہیں. اس موقع پر لکھا ہے تفسیر میں، معارف القرآن میں، اس آیت کی تفسیر میں، کہ مدینے میں ہڑدنگ مچا کے رکھ دیا. بازار میں، کاروبار میں انہوں نے چیزوں کی قیمتیں بڑھا دی اور گلیوں میں، راستوں میں گندگی پھیلا دی. کوئی تہذیب نہیں اور کوئی سلیقہ نہیں. اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ احسان جتلا کر یہ کہتے ہیں کہ ہم کو دیجیے. ہمارا بھی خیال رکھیے، بلکہ اسپیشل خیال رکھیے کہ ہم آپ کے مددگار ہیں. اور جبکہ بہت سے لوگ آپ سے اسلام کے خلاف لڑتے تھے اور لڑائیاں کرتے تھے، آپ کو اس کا مقابلہ کرنا پڑتا تھا، لیکن ہم کو بنا کسی لڑائی کے آپ کے پاس آ گئے ہیں اور ہم ایمان والے ہیں، اور لہذا ہمارا یہ احسان ہے آپ کے اوپر، لہذا آپ میرا خاص خیال رکھیے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناگوار ہوئی. ان کا طرز، ان کا لہجہ، ان کا انداز گفتگو اللہ نے تبدیل فرمائی. یمنون علیک ان اسلموا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ پر احسان جتلاتے ہیں، یہ لوگ آپ پر یہ احسان جتلا رہے ہیں یہ اسلام لا چکے ہیں، یہ مسلمان ہیں. قل
آپ ان سے کہیے لا تمنوا علی اسلامکم، تم اپنے اسلام کا ہمارے اوپر احسان مت جتلاؤ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے تم کو ایمان کی ہدایت دی ہے، یہ تمہارے بس میں نہیں ہے۔ گفتگو کا مقصد اصل یہی ہے، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، تمہارا طرز، تمہاری گفتگو کا انداز تم کو ایمان کی بہت ظاہر میں یہ کہہ سکتے ہو کہ مسلمان کی شکل یا مسلمان کے کچھ طور طریقے اختیار کیے ہوئے ہو، ایمان کہاں سے تمہارے دل میں؟ ایمان تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اللہ نے تم کو اگر ہدایت دینا چاہا ہے، اللہ ہی ہدایت دینے کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ تم اپنے بس پہ اور اپنی قوت بازو سے اور اپنے ارادے سے تم ایمان لا چکے ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں بزرگوں اسی میں قرآن پاک میں اسی آیت اسی صورت میں قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، یہ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، آپ کہیے کہ ایمان کی بات مت کرو، ولكن قولوا اسلمنا، لیکن اسلام کی بات کرو، وہ ظاہری اعمال کر لینے کی بات۔ ان دونوں جگہوں پہ میرے دوست بزرگوں اللہ تعالیٰ نے دو الفاظ میں بیان کر دیا ہے کہ کوئی بھی صاحب ایمان، کوئی بھی مسلمان قطعاً اسلام پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی احسان نہیں جتا سکتا کہ ہم نے ایمان قبول کیا ہے، ہم صاحب ایمان ہیں اور ہم مسلمانوں کے فہرست میں ہیں۔ حقیقت یہی ہے، آج کے زمانے میں ہمیں اور آپ کو اللہ رب العزت نے جو ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے، ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، یہ وہ نعمت ہے، یہ وہ عظیم قیمت ہے، یہ وہ عظیم سرمایہ ہے جس کا پوری زندگی ہم اپنے جان و مال کو قربان کر کے بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ میرے دوست بزرگوں، یہ ایمان کی نعمت اگر اللہ تعالیٰ نہ دیتے اور وہ کسی انسان کی دولت کے نتیجے میں، رشتہ داری کے نتیجے میں، خاندانی عظمت کے نتیجے میں، لوئل فیملی کے ہونے کے نتیجے میں، اور اپنے تعلیم اور ایجوکیشن کے نتیجے میں، اور بہت بڑے عہدے کے نتیجے میں اگر کسی کو ایمان حاصل ہوتا تو بڑے بڑے لوگ خواجہ ابو طالب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا سے اس زمانے کے اعتبار سے کوئی بڑا نہیں تھا۔ خواجہ ابو طالب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکے میں تاحیات خدمت کی، خدمت ہی نہیں بلکہ آپ کی بھرپور حفاظت کی، آپ کی تمام دشمنوں کے درمیان مکمل عداوت کے باوجود پوری سیکورٹی دی، اور لوگوں سے کہہ دیا کہ میرے بھتیجے کو میری زندگی میں اگر کوئی آنچ پہنچا اور کوئی ایک معمولی تکلیف ہوئی، وہ راشٹرپتی تھے مکے کے، وہ صدر جمہوریہ تھے، وہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ خبردار میرے بھتیجے کو کوئی ایک انگلی نہیں لگا سکتا۔ اتنی حفاظت اور اتنا جان دل سے قربان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ انہوں نے کیا۔ لیکن میرے دوست بزرگوں، ان تمام کے باوجود وہ ایمان سے محروم رہے، ایمان نہیں لا سکے، اور ایمان کا جب وفات کا وقت آیا، روح نکلنے کی باری آئی، تو ابو جہل سرہانے میں جا کے بیٹھ گیا کہ ایسا نہ ہو کہ جاتے جاتے ایمان لے آئے اور یہ مسلمانوں کی سب میں داخل ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے سرہانے میں کھڑے ہوئے ہیں، ابو جہل ان کو وسلم کو جگہ نہیں دے رہا ہے، آپ دوری سے کہہ رہے ہیں کہ چچا ایک بار زبان سے، صرف زبان کی نوک سے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، ہم اللہ سے آپ کی بخشائش کروا لیں گے۔ ابو جہل کا خبردار، اور بالآخر جب سانس نکلی ہے تو ابو طالب نے کہا علی ملت عبد المطلب، میں دین کفر پر مرنا چاہتا ہوں اور میں بھتیجے ایمان قبول نہیں کر سکتا۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری طاقت تک لگا دی، لیکن ایمان ان کو نصیب نہیں ہو سکا۔ لہذا ہم لوگ یہ تجدید کریں مسجد کے اندر آ کہ ہم لوگوں کو اللہ نے جو مسلمان بنایا ہے اور مومنوں کی صف میں رکھا ہے، ہم اپنے کو صاحب ایمان کہتے ہیں، یہ محض اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ
ایک بزرگ کسی بستی سے جا رہے تھے، گزر رہے تھے، تو اس زمانے میں جو بستیاں ہوتی تھی، ہمارے احمد آباد میں بھی کئی دروازے ہیں، فلاں دروازہ جانتے ہیں کہ کسی زمانے یہ پورا شہر دیوار کے اندر پیک تھا اور اس کے مختلف دروازے تھے، اور شہر دیوار کے اندر رہا کرتا تھا، پورا شہر اس دیوار قلعے کے اندر ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے کوئی شہر تھا اور اس کے دروازے چاروں طرف سے لگے رہتے تھے، گیٹ تھا، دیواریں تھی۔ تو اس بزرگ نے دیکھا کہ آج کیا بات ہے کہ قلعے کی ساری دیواریں لاک ہیں، بند کر دی گئی۔ پوچھا کہ کیا بھائی دروازے کھلے ہوئے کیوں نہیں ہیں؟ تو کہا کہ بادشاہ کا پرندہ، بادشاہ کا باز، جو بادشاہ کا پالتو پرندہ تھا، اڑ کے بھاگ گیا ہے، لہذا بادشاہ نے اس کو پکڑنے کے لیے تمام قلعے کے تمام دروازوں کو بند کروا دیا ہے۔ اس بزرگ نے کہا کہ یا اللہ، تیری کیسی مصلحت ہے اور اس میں تیری کیا حکمت ہے کہ جو شخص اتنی عقل نہیں رکھتا، جو شخص کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ پرندوں کو گیٹ سے بند کرنے سے کیسے پکڑا جائے گا، وہ تو چھت پہ ہوگا، کہیں اڑی ہوئی جگہ وہاں پکڑواوے، لیکن تیری مصلحت کیا ہے کہ تو نے ایسے کافر کو، ایسے بے عقل کو اتنی بڑی سلطنت دے دی ہے کہ تو ہی اس مصلحت کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بزرگ سے دل میں بات ڈالی گئی کہ تم نے جو بات کہی اپنے آپ پہ یا ہم کو خطاب کر کے، تو اگر تم چاہو تو اس بادشاہ کی سلطنت تم کو دے دیں، لیکن اس کے کفر کے ساتھ تم کو دے دیتے ہیں، اور تمہارا جو ایمان ہے وہ ایمان میں اس کو دے دیتا ہوں، اس بادشاہ کو، اور اس کو سلطنت سے ہٹا دیتا ہوں، اور یہ پوری سلطنت، یہ پوری بادشاہ تم کو دیتا ہوں، البتہ اس کا کفر بھی تم کو دینا پڑے گا، اس کی نادانی تم کو دینی پڑے گی۔ اس بزرگ کو، وہ بزرگ فوراً سجدے میں گئے کہ میں اللہ ٹوٹی چپل پہن لوں گا، سوکھی روٹی کھا لوں گا، چھت کے نیچے نہیں، آسمان کی چھت کے نیچے سو لوں گا، زمین پر بستر بنا لوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے یہ ایمان کی نعمت مت چھینیے، یہ ایمان کی دولت سے مجھ کو محروم مت کیجیے۔ تو انہوں نے ہمارے نگاہوں میں دوستوں بزرگوں، ہم مسلمان ہیں، آج بھی غور کر سکتے ہیں، کتنے لوگ ہیں دور حاضر میں، ہر جگہ غور کیجیے کہ کیسے کیسے لوگوں کو اللہ نے اس دنیا کی سلطنت دے رکھی، اس دنیا کا مالک بنا رکھا ہے، جہاں چاہیں اسفار کریں، جیسے چاہیں جس محل پہ رہیں، جس محل پہ اڑیں، جہاں جانا ہو جائیں، کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے۔ کبھی خیال آتا ہے کہ خدا نے ان کو کتنا نوازا ہے، اور ایک ہم ہیں میرے دوست بزرگوں، اگر آپ کے اندر ایمان کی نعمت ہے اور ایمان کی دولت ہے، اور اس ایمان کو ہم قدر کی نگاہ سے سمجھتے ہیں میرے دوست بزرگوں، تو پھر اللہ کے نزدیک ہم سب نے شکر ادا کریں، ورنہ یہ دولت ایمان ہمارے تعلیم کے نتیجے میں، ہمارے عقل کے نتیجے میں، ہمارے شعور کے نتیجے میں یہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہم اپنے روزمرہ دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ ایجوکیٹڈ قوم، انتہائی اعلیٰ تعلیم یافتہ انسان، وہ پیشاب پیتی ہے، جانوروں کے پیشاب کو پینے میں ان کو کوئی آر نہیں ہے، گوبر کھانے میں ان کو کوئی شر نہیں ہے۔ میرے دوست بزرگوں، اور کیا کیا بتاؤں، سمجھ سکتے ہیں یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے سب کچھ دیا ہے، لیکن ایمان کی دولت سے محروم رکھا ہے۔ اس دولت سے بڑی نعمت، اس نعمت سے بڑی نعمت کوئی چیز ہو نہیں سکتی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ غسل فرما رہے تھے، اور اچانک ان کو خیال آیا اور اللہ تعالیٰ سے حالت جذب میں کہنے لگے، مولا آپ کتنے بڑے کریم ہیں، آپ کتنے بڑے رحیم ہیں کہ آپ نے بلال جیسے کالے کلوٹے غلام، مزدور اور باہر کا آدمی، اس کو آپ نے ایمان کی دولت سے نواز دیا ہے، اور اسی شہر میں، اسی مکے میں ابو لہب جیسے آدمی، ابو جہل جیسے آدمی، جن کے پاؤں تلے سے، جن کے خوف سے پورا مکہ تھر تھر کانپتا ہے، اور سارے اس زمانے کے حساب سے ساری دنیا کے مالک ہیں وہ، لیکن آپ نے ان کو محروم رکھا ہے۔ یہ اللہ تیرا بڑا کرم ہے۔ لہذا میرے دوستوں کو میں آج خاص طور پر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دور حاضر میں
ایمان کے لٹنے کے اتنے ذرائع ہو گئے ہیں، ایمان کے چھین لے جانے کے اتنے ذرائع ہو گئے ہیں کہ اگر ہم نے تھوڑی غفلت برتی، ہم نے بے توجہی برتی، تو اللہ رب العزت ہی ہمارے دل و ایمان کے محافظ ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے، نبی ہیں اور آپ کی دعاؤں میں، مصروف دعاؤں میں، مناجات مقبول میں، الحزب العالم میں، حسن حسین میں دعا مقبول ہے۔ اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی، اے اللہ ہم آپ سے ایسا ایمان مانگتے ہیں جو ہمارے دل کے اندرون میں سرایت کر جائے، ہمارے دل کے اندر اتر جائے، ہمارے رگ و ریشے میں اس کی حلاوت اتر جائے۔ اللہ ہمیں ایسا ایمان دیجئے جس کی حلاوت اور جس کی مٹھاس اور جس کی لذت یا اللہ ہمارے پوری زندگی میں رہے، اس کی حلاوت سے ہم لذت اندوز ہوتے ہیں۔ قرآن میں خود اللہ نے سکھایا ہے مومنین کو، ایمان کی دولت تو مل گئی ہمیں اور آپ کو، لیکن بے فکری کے ساتھ نہیں جینا چاہیے۔ آج ہمارے ہر اعمال صبح سے شام تک ایسے ہو رہے ہیں، اور خاص کر جب چھٹی کے زمانے میں اور یہ جو ویکیشن کا زمانہ تھا اور کیا انجوائے کی مستی کا عالم تھا، ہر انسان اپنی دنیا میں مگن ہے اور لگتا ہے کہ یہ سارے عالم کو یہاں کا مسلمان، بلکہ ہر جگہ میں مسلمان فتح کر کے بیٹھ کے اب کوئی غم نہیں، کوئی ٹینشن نہیں۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی ہے، قرآن پاک میں دعا مانگے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یا اللہ ہمارے دل کو مت پلٹ دیجیے گا ہدایت دینے کے بعد۔ آپ نے ہدایت تو دے دی ہے، ہم ایمان کے کلمہ پڑھ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ دل آپ کے دو انگلیوں کے درمیان ہے، جیسے چاہے پلٹ دیں۔ لہذا اتنے واقعات دور حاضر میں ہو رہے ہیں، اتنے سارے حالات پیدا ہو رہے ہیں، اور بالخصوص مسلمانوں کی لڑکیاں جس تیزی کے ساتھ ایمان سے نکل رہی ہیں، اگر یہ ان کے والدین دعا سکھاتے، والدین بچوں کو بتاتے کہ ایمان کی حفاظت، ایمان کے سلسلے میں فکر مندی دنیا کی تمام چیزوں سے سب سے زیادہ اہم ہے۔ یہ دعا مانگتے، ہم مانگتے رہے، اپنے گھروں میں مانگتے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنی جانب سے رحمت عطا فرما۔ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، اے اللہ ہم آپ سے ایسا ایمان مانگتے ہیں جس میں ارتداد نہ ہو، جو ایمان کو چھوڑ کے پھرے نہیں۔ آئے دن واقعات ہو رہے ہیں، ہمارا ایمان، ہمارا اسلام کیسا ہے ہم کچھ جانتے ہیں۔ علامہ ذہبی نے، بہت بڑے مصنف گزرے ہیں، انہوں نے ایک تابعی ہیں اور بہت بڑے راوی ہیں، حضرت ربیع بن حراش رحمۃ اللہ علیہ، بخاری شریف میں ان کا کئی جگہ نام آیا ہے اور ان کی کئی روایتیں منقول ہیں۔ مولانا تقی عثمانی صاحب نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک حجاج کا زمانہ تھا، ایک دفعہ پولیس والا ان کے بیٹوں کے خلاف وارنٹ جاری کر رکھا تھا، ہر نیک لوگوں کے پیچھے پڑتا تھا حجاج، تو ان کے بیٹوں کو پکڑنے کے لیے پولیس والے چھاپا مارتے تھے، اور ان کے بچے کبھی یہاں کبھی وہاں اپنے گھر پہ نہیں رہتے تھے، حضرت ربیع بن حراش کے گھر پہ رہتے نہیں تھے۔ اتفاق سے جاسوسوں نے خبر دے دیا پولیس کو کہ آج کی رات ابھی ان کا بیٹا اپنے باپ کے گھر آیا ہے، لہذا پولیس والا پہنچ گیا حضرت ربیع بن حراش رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور ان سے پوچھتا ہے پولیس کہ آپ کا بیٹا کہاں ہے، کچھ پتا ہے آپ کو؟ میرے دوست مجھے کو پتا تھا تو وہ حجاج کے شکنجے میں جانے والا ہے، ہم آپ غور کر لیں۔ حضرت ربیع بن حراش نے کہا کہ اب تک تو بھاگا بھاگا پھرتا تھا، آج البتہ ابھی گھر میں آیا ہے، وہ اندر ہے اور پکڑ کے لے گئی پولیس، لیکن حجاج نے ان کے باپ کی سچائی میں چھوڑ دیا بچوں کو۔ لہٰذا ترمذی شریف میں ربیع بن حراش کے بارے میں لکھا ہے لم یکذب فی الاسلام کذبۃ، پوری زندگی ایک جھوٹ نہیں بولا۔ ان کے بارے میں علامہ ذہبی نے لکھا ہے کہ وہ پوری زندگی ہنسا نہیں، کسی نے ان کو مسکراتے نہیں دیکھا، کسی نے ان کو ہنستے نہیں دیکھا پوری زندگی۔ لوگ ان سے پوچھتے تھے کب کیا غم کھا لیا ہے آپ کو، کیوں غمگین رہتے ہیں؟ کہا کہ اپنے آخری وقت کا اس کا غم ہے کہ اپنے ایمان کو ہم بچا کر کے لے جاتے ہیں کہ نہیں لے جاتے ہیں، مجھے یہی ٹینشن ہر وقت رہتا ہے۔ چنانچہ جب ان کی وفات ہوئی نہیں ہنسے ہوئے، پوری ہنس کر نہیں دیا پوری زندگی، جب انتقال ہو گیا اور غسل دلانے والوں نے دیکھا کہ جب غسل کے لیے ان کو لٹایا گیا ہے تو مسلسل مسکراتے رہے،
مسلسل مسکراتے رہے اور یہ دنیا کو بتا گئے کہ میں اپنے ایمان کو بچا کر لے آیا ہوں، اب میرے ہنسنے کا موقع ہے اور ابد الآباد تک ہنسنے کا موقع ہے۔ میرے دوست بزرگوں، گاہے گاہے تازہ خواہی داشتن گرد آگاہ سینہ را، گاہے گاہے باز خواہی قصہ پالینہ را۔ آپ سب جانتے ہوں گے اس باتیں، جتنے واقعات بیانات میں بیان کیے جائے سب کو سب معلوم ہے، لیکن تازہ کرتے رہنا چاہیے۔ ان واقعات کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ جب آپ نکلے سڑکوں پر، جب نکلے مارکیٹ میں، جب نکلے محلوں میں، جب نکلے نکڑوں پر، لگتا نہیں ہے کہ ہم تمام لوگوں کے ایمان کا کوئی خطرہ ہے، کوئی خطرہ ہے۔ کسی کو ایمان کی تو پڑی ہوئی ہے۔ امام احمد بن حنبل کے بارے میں مشہور واقعہ ہے، ان کے ایمان کے حفاظت کے کتنے واقعات ہیں۔ جب سکرات کا وقت آیا ان کا اور نزا کا عالم تھا، لوگ کلمہ پڑھ رہے تھے، ترغیب جو ہوتی ہے جو مظلوم کلمہ پڑھ رہے تھے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بار بار بول رہے تھے ابھی نہیں۔ لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ابھی نہیں، کلمہ پڑھے جا رہے ہیں، وہ لوگ کہہ رہے ہیں، امام احمد بن حنبل فرماتے ابھی نہیں۔ آخر کہا کہ کلمہ پڑھا رہے ہیں، اب کب کلمہ پڑھنا ہے؟ کہا میں یہ بات کلمے کی وجہ سے میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ ابھی نہیں ابھی نہیں، بلکہ اب میرے روح نکلنے کا وقت ہے اور شیطان میرے ایمان پہ چھاپا مار رہا تھا، میرے ایمان سے محروم کرنا چاہتا اور میں ڈٹا ہوا تھا۔ اس کے باوجود جب اخیر میں وہ شیطان مایوس ہو گیا، تب وہ کہتا ہے کہ جاؤ احمد، تم اپنا ایمان بچا کر لے جا رہے ہو۔ تو اس کے جواب میں کہتا تھا میں کہ اب بھی نہیں، ابھی بھی تم سے مجھے خطرہ ہے، میں تم سے ابھی بھی مطمئن نہیں ہوں، جب میری روح نکل جائے گی تب مجھے اطمینان ہوگا۔ اس ٹائم پہ بالکل آخری لمحات میں شیطان آیا ہوا ہے، لیکن اس وقت بھی اللہ کے ولی نے کہا ابھی ہمیں اطمینان نہیں ہے، اور اس طریقے سے ایمان کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ اپنے ایمان کو بچا کر لے گئے۔ میرے دوست بزرگوں، اس مختصر سے وقت میں کیا کیا بیان کریں، ہم تمام لوگوں کے قلوب، ہمارے اپنے ایمان کی کیفیت ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہم اپنے بال بچوں کے سلسلے میں کتنے غیر محتاط ہو چکے ہیں، ہماری اولادیں، ہماری نسلیں ہمارے ہاتھوں سے نکل چکی ہیں، ہم کو کوئی پڑی نہیں ہے۔ میں ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر لوگوں کو مسائل حج کا بتا رہے ہیں۔ کوئی پوچھ رہا ہے رسول اللہ میں نے قربانی کر دی، پتھر نہیں مارا، کنکر نہیں مارا۔ کسی نے کہا رسول اللہ میں نے قربانی نہیں کی، سر بلا لیا۔ جو مسائل سے رسول اللہ سے پوچھ رہے ہیں، آپ اپنی اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں، جواب دے رہے ہیں۔ اونٹنی پر رسول اللہ نے اپنے چچا زاد بھائی فضل ابن عباس، بخاری شریف میں یہ واقعہ 7ویں جلد میں کتاب المناسک میں یہ واقعہ لکھا ہے، بخاری شریف کی متعدد جگہوں پر یہ بات آئی ہے۔ رسول اللہ کے اونٹنے کے پیچھے رسول اللہ کے چچا زاد بھائی حضرت عباس کے ساتھ فضل ابن عباس بیٹھے ہوئے پیچھے، ردیف ہے اور مسئلہ اور مرد بھی معلوم کرے، عورتیں بھی معلوم کرے۔ خصم قبیلہ ہے، قبیلہ خصم کی ایک خاتون آئی، اتفاق کی بات ہے کہ وہ زیادہ ہی خوبصورت تھی، اور حضرت فضل ابن عباس کے حسن جمال کا کیا کہنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی خاندان ابو طالب انتہائی حسین و جمیل نوجوان بچے تھے، نوجوان تھے اور وسلم کے پیچھے بیٹھے تھے۔ آپ اچانک دیکھتے ہیں کہ وہ عورت حضرت فضل ابن عباس کو غور سے دیکھ رہی ہے۔ حضرت فضل ابن عباس کی بھی ایک نگاہ لگتا ہے کہ ان کو بڑی یا ادھر متوجہ ہیں، اور وسلم نے ان کے ٹھٹی پر ہاتھ رکھا اور حضرت فضل رضی اللہ عنہ کے گردن کو موڑ دیا دوسرے رخ پر کہ نبی کی موجودگی ہے اور حجۃ الوداع کا موقع ہے، مینا میں ہیں، اور ایک خاتون کی نگاہ سے ایک نبی کے بھائی اور صحابی رسول کے ایمان پہ ڈاکہ پڑ سکتا ہے۔ لہذا رسول اللہ نے فوراً اپنے چہرے کو موڑا اور کہا مبادا اس طرح کی نگاہوں کا ملنا انسان کے ایمان کو غارت کا کرے۔ ہم غور کریں میرے دوستوں، کیا ہم کو اپنے بچیوں کے سلسلے میں، جب میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں الفجر آنے کے لیے تو نوجوان بچیوں کے ہاتھ میں یہ اینڈرائڈ موبائل دیکھ کر واللہ العظیم جی کرتا ہے کہ دھارے مار کے رہوں۔ آپ ان کو چھوٹا موبائل نہیں دے سکتے ہیں کیا؟
وہ اتنے غافل اور اتنے اپنے بچوں کی تربیت سے، میرے دوست بزرگوں، یہ ہماری بے فکری ایسا نہیں ہے کہ ہم کو جواب دینا نہیں پڑے گا. جب بچے اور کفر پر، شرک پر اور بددینی پر انتقال کریں گے تو یہی کہیں گے ربنا اننا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلا. اے اللہ، میں نے اپنے باپ کی، اپنے بڑوں کی، اپنے ذمہ داروں کی بات مانی تھی، انہوں نے مجھے گمراہ کیا تھا، انہوں نے مجھے نہیں روکا، انہوں نے مجھے نہیں ٹوکا. ربنا فآتهم ضعفا من العذاب، آج بھی دوہرا عذاب دیجیے، ضعفا ہی من العذاب، ذمہ دار وہ ہے. میرے دوستوں، یہ حقیقت ہے اور ہم کو تھوڑی توجہ کرے. اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، ہم سب اتنے پکے مومن ہیں، میں خدا کی قسم گارنٹی دیتا ہوں کہ ہم سب لوگ پکے مومن ہیں. جس طرح مجھے اپنے موت کا یقین ہے کہ الفضل کے مسیح میں جتنے نمازی ہیں سب پکے مومن ہیں. کیوں؟ دلیل یہ ہے کہ ہم کو کہا جائے کہ تم کو ایک 50 کروڑ کا بنگلہ دیتا ہوں، تم اپنا ایمان مجھے دے دو، کوئی تیار نہیں. یہ دلیل ہے کہ ہم مومن ہیں، لیکن ہم اس کی حفاظت سے غافل ہیں. ہم کو اپنی حفاظت ایمان کی کرتے رہنا چاہیے، اس کے بارے میں فکر کریں، دعا مانگیں اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور سب کے لیے. خدا ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ناز. اللہ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.